आओ फराज हेलो भाई हेलो फोन किए थे अच्छा बाहर जाना लगवा और सब खैरियत है। विष्णु सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा KKC KPB सारे लड़के सब माशाल्लाह। हाथ में तो मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि आपने इतनी ताकत, छोटी सी ताकत मेरे हिसाब से दिखाई है जो यहाँ पे शौकत भाई के और MIM के कार्यालय पे आके। तो आगे भी इंशाल्लाह जो है कोशिश रहेगी कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दिखा के जो एक रोशनी जो है जो हैदराबाद से उजागर हुई है उसको पूरे भारत के अंदर इंशाल्लाह कामयाब करना है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय शौकत अली साहब के इरादों को मजबूत करना है और साथ ही साथ सियासत में अपने आप को पूरी तरीके से मजबूत करना है। शुक्रिया। बहुत छोटे हैं लेकिन इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि जब आपका भी ऑफिस समाजवादी BSP और कांग्रेस और BJP की तरह होगा, बड़ा होगा और सारी सुविधाएं भी होगी। उसी की कोशिश, वही जिद्दोजहद हम लोग कर रहे हैं। मैं आज MIM पार्टी को ज्वाइन करने वाले कुछ हमारे खास साथी जिसमें जनाब हसनैन जाफरी साहब, मोहम्मद अकील सिद्दीकी साहब, जनाब विष्णु सिंह साहब, जनाब मोहम्मद आदिल साहब, जनाब मोहम्मद वकील अहमद साहब, गुड्डी आपा और अकील सिद्दीकी, जनाब अकील अहमद पत्रकार साहब, जनाब आरजू सिद्दीकी साहब और तमाम उनके साथ आए हुए मेरे नौजवानों, मैं आप तमाम का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नाइंसाफी के खिलाफ है और इस देश में, इस सूबे में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो आप और हम सब जानते हैं कि मुसलमानों के साथ हुई है। और जिस दिन मजलूम इकट्ठा होगा उस दिन इंसाफ का बोलबाला होगा और बातिल कुव्वतें इंशाअल्लाह परास्त होंगी। आपका हमारी इस लड़ाई में शरीक होना ये इस बात की गवाही है कि ये जो कारवां बहुत छोटा था
اب یہ کارواں ایک قافلے کی شکل لے رہا ہے۔ ایک شعر میں کہوں گا کہ میری کوششوں کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میری کوششوں کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میں نے ایک شمع جلائی ہے ہواؤں کے خلاف۔ ہماری لڑائی کمزوروں سے نہیں ہے بلکہ طاقتوروں سے۔ ہم کمزور ہیں، لیکن کمزور جب متحد ہوتا ہے تو اچھے سے اچھی طاقتیں زیر ہوتی ہیں۔ حق ہمیشہ جیتتا ہے، باطل ہمیشہ ہارتا ہے۔ جس طریقے سے جنگ کربلا میں یزید بہت طاقتور تھا، لیکن یزید قیامت تک لعنت اللہ علیہ رہے گا۔ حسین کے بعد بھی قیامت تک زندہ باد تھے، زندہ باد ہیں، زندہ باد رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ لڑائی میں نے آپ سے کہا کہ یہ لڑائی حق اور باطل کی ہے، اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب حق آتا ہے تو باطل کو مٹنا پڑتا ہے، وہ باطل کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس حق کی لڑائی میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی جو جرأت دکھائی ہے، وقت کے یزیدوں کے ساتھ، وقت کے فرعونوں کے ساتھ، وقت کے نمرود کے ساتھ سامنے ہم نے کبھی اپنے گھٹنے نہ ٹیکے اور نہ ٹیکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر۔ تو آپ تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت جلد انشاءاللہ حسنین جعفری صاحب کو پردیش کی، پورے پردیش کی ایک بڑی ذمہ داری دی جائے گی، تاکہ پورے پردیش میں چل کر کے سماج کو متحد کرنے کا کام، مظلوموں کو اکٹھا کرنے کا کام حسنین جعفری صاحب، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میرے شانہ بشانہ آپ کو چلنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اور عقیل بھائی، آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہوگی کہ انشاءاللہ میں آپ کی آواز پر لبیک کہوں گا اور آپ ہماری آواز پر، ہم سب مل کر کے اس کارواں کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ عادل بھائی کی بھی ایک ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ۔ عادل بھائی ایک متحرک آدمی ہے، میں اسے بھی کہوں گا کہ عادل بھائی ہم لوگ تو بہت چھوٹے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے لوگوں تم بہترین امت، اللہ نے اس دنیا میں تمہیں خیر امہ بنا کے بھیجا ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، لیکن یہ آیت کریمہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ نے جو نبی آئے اس کے پہلے 1,24,000 ایک وقت کے لیے، ایک مخصوص قوم کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تو قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آقا کو اس دنیا کے لیے ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں، ہر نبی ایک مخصوص طبقے کے لیے آیا، لیکن آقا پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے آئے، بھیجے گئے، اور ان کے امتی کو یعنی ہم کو کہا تم دنیا کی خیر امہ، بہترین امت۔ قوم نوح، قوم یونس، قوم لوط کو اللہ نے بہترین امت کا خطاب نہیں دیا، بہترین امت کا خطاب کسے ملا؟ ہمیں ملا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا؟ انصاف قائم کرنے کے لیے۔ ہم سے اچھا، ہم سے بہتر انصاف کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ انصاف قائم کرنے والا آج دوسروں کے دروازوں پر جا کر کے انصاف کی بھیک مانگ رہا۔ اس دیش کے ہندو بھائیوں کو بھی آپ سے بہت امیدیں ہیں اور پہلے بھی تھی، لیکن اس امیدوں کو توڑا ہم نے۔ پہلے کہتے تھے، میرا تعلق تو گاؤں سے بھی ہے، کہ میاں ہے جھوٹ نہ بولی، بولتے تھے نا گاؤں میں یہ بات،
کہ مسلمان ہے جھوٹ نہیں بولے گا. اب کہتے ہیں مسلمان ہے ہو سکتا ہے آتنکوادی، مسلمان ہے ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا. تو یہ جو آقا وہی ہے، قرآن وہی ہے، نبی وہی ہے، مولا وہی ہے، سب کچھ نہیں بدلا. ہم بدل گئے. ہم نے اپنے آپ کو سماج میں گرا دیا. غلطی ہماری ہے. لوگ ہمیں سمجھتے تھے کہ ہم انصاف قائم کرنے والے ہیں، لیکن جب لوگوں ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم تو جا کر کے اکھلیش بھیا کیا انصاف مانگ رہے ہیں، ہم تو جا کر کے بہن جی کا انصاف مانگ رہے ہیں، جبکہ بہن جی کے لوگ، اکھلیش بھیا کے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے. بولے یار یہ ملا جی یہی صحیح فیصلہ کرے گا، یہ مولانا یہی حق کی بات کرے گا. اور آپ دیکھ بھی رہے پوری دنیا میں اگر کسی نے اسرائیل کے خلاف بولا 57 ممالک مسلمان ہو گئے. کس نے بولا آپ بتاؤ؟ ایران نے بولا. اور کوئی بولا؟ تو مسلمان تو دنیا میں بہت ہے، لیکن حق بولنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. ایران نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے. لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی، کسی کو کیا شوق ہے کہ دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑائے. لیکن ایران جب غزہ کے لوگوں پر ظلم ہوا تو ایران نے کھڑے ہو کر کے بولا، اور اس کا خامیازہ بھی بھگتا. ایران نے میزائلیں ماری گئی، ان کے بڑے لیڈر مارے گئے، ان کے سائنٹسٹ مارے گئے، لیکن پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم لوگ کسی کے ڈرانے سے یا کوئی یہ چاہے کہ ہمیں جھکا لے، ہم نہ جھکنے والے ہیں، ہم نہ ڈرنے والے ہیں. مظلوم کوئی بھی ہو، کسی سماج سے تعلق رکھتا ہو، کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کسی مکتب و فکر، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ ہمیں مظلوم کو بھی بچانا ہے اور ظالم کو بھی روکنا ہے. ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا ہے اور مظلوم کو ظلم نہ ہونے پائے اس کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے. تو یہ جو ہماری لڑائی ہے نا، یہ کوئی زمین کی لڑائی نہیں، زیور کی لڑائی نہیں، علاقے کی لڑائی نہیں، کرسی کی لڑائی نہیں، ایم پی ایم ایل اے منسٹر بننے کی لڑائی نہیں. یہ جو ہماری لڑائی ہے یہ ناانصافی کے خلاف ہے اور ظلم کے خلاف ہے. ہم اس کے لیے بھائی دیش تو ہم سب کا ہے نا، ہم سب نے اس دیش کو بنایا تھا. کسی ایک پرسنل نے اس دیش کو نہیں بنایا. اس دیش کی آزادی کی لڑائی میں سب نے اپنا یوگدان کیا. بلکہ اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ کوئی ہندو مسلمان نہیں تھا، بلکہ ایک طرف انگریز تھے دوسری طرف ہندوستانی تھے، تو یہ دیش آزاد ہوا. تو دیش آزاد ہوا، دیش میں سنویدھان ہے. سنویدھان مساوات یعنی برابری کا درجہ دیتا ہے. اسلام بھی برابری کا درجہ دیتا ہے. اسلام میں بھی اونچ نیچ چھوٹا بڑا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی یہی بات کہی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم. آپ نے آیت کریمہ پڑھنے کے بعد کہا آج میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کوئی شیخ سید پٹھان قریشی انصاری منصوری نہیں ہے. تم میں سب سے افضل وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ. تقویٰ کو فوقیت دی گئی. تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ ایماندار ہو، انصاف پرست ہو، ظلم کے خلاف لڑنے والا ہو، اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہو. یہی تو تقویٰ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب، مجھے امید ہے آپ لوگوں سے کہ اس انصاف ناانصافی کے خلاف، ظلم کے خلاف ہم مل کر کے اس لڑائی کو آگے بڑھائیں گے. بہت جلد انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آپ کے دوبگہ کے جو ہمارا دفتر ہے اس دفتر کے پاس ایک بڑا پروگرام کریں گے، جس میں انشاءاللہ حسنین جعفری صاحب وہ اور بھی لوگوں کو جس کو آپ لوگ کہیں گے بڑی ذمہ داریوں سے انشاءاللہ تعالی نوازا جائے گا، تاکہ پردیش میں ہم لوگ مل کر ایک ساتھ پورے پردیش کے تمام مظلوموں کو اکٹھا کریں گے. میں آپ تمام نوجوانوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ بڑی تعداد میں شرکت کیے، پارٹی کی آپ نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی، آپ نے رکنیت لی. بہت بہت شکریہ. میری بہنوں کا، میری ماؤں کا بھی شکریہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.